حضرت علی کی شہادت کے بعد کوفہ کے لوگوں نے حضرت حسن، ان کے صاحبزادے، بڑے صاحبزادے حضرت حسن کو خلیفہ بنایا، ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اور پھر وہی لڑائی کی تیاری شروع۔ 5 سال تک مسلسل لڑائیاں ہوتی رہی ہیں۔ اب ان لوگوں نے پھر حضرت حسن کو اکسانا شروع کیا، چلیے اپنے ابا جان کے طریقے پر اور ان کے نقش قدم پر چلیے اور معاویہ کے خلاف لڑائی کے میدان میں چلیے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فطری طور پر نیچرلی بڑے صلح پسند اور امن پسند تھے۔ انہوں نے غور کیا کہ لڑائی میں خون کس کا بہ رہا ہے؟ مسلمان کا بہ رہا ہے۔ کیا ہم اسی لیے آئے تھے؟ کیا ہمارے نبی اسی لیے آئے تھے کہ کلمہ گو کو قتل کرے، مسلمان کو قتل کرے؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے بہت بڑا اسٹینڈ لیا۔ انہوں نے کہا کہ میں حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ صلح کرتا ہوں، میں یہ تمام لڑائی جھگڑا بند کرتا ہوں۔ اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ حضرت حسن نے جیسے ہی صلح کی بات کہی، وہی لوگ جو کل تک ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، ان کو اونچا مقام دے رہے تھے، وہی کوفہ کے شرارتی لوگوں نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو مذل المومنین اور عار المومنین کہنا شروع کر دیا کہ ارے آپ نے تو ہماری ناک مٹی میں ملا دی، آپ صلح کی بات کر رہے ہیں۔ یعنی ان کو صلح نہیں پسند تھی، ان کو لڑائی پسند تھی۔ بہرحال حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے والد کے انتقال کے، حضرت علی کی شہادت کے 6 مہینے کے بعد حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی کہ بھائی میں صلح کرتا ہوں، یہ لڑائی جھگڑا ختم کیجیے، اور اگر آپ کو ساری امت کے لوگ خلیفہ منتخب کرتے ہیں تو میں آپ کو خلیفہ بھی مانتا ہوں۔ چنانچہ سن 40 ہجری میں سب کے اتفاق سے حضرت امیر معاویہ خلیفہ بنائے گئے۔ یہ سال 5 سال کی مسلسل لڑائیوں کے بعد یہ سال پوری امت کے لیے سکون کا سال پیدا ہوا، اور وہ اختلاف اور خانہ جنگی ختم ہوئی۔ اس سال کو تاریخ میں عام الجماع کہا جاتا ہے، ایئر آف یونٹی، اتحاد کا سال، اجتماعیت کا سال، ملنے کا سال۔ سن 40 ہجری سے لے کر کے سن 60 ہجری تک حضرت امیر معاویہ کا دور خلافت رہا، اسلامی تاریخ کے گولڈن ایج رہا۔ یہی وہ دور ہے جس دور میں اسلامی فتوحات کا دائرہ یورپ تک پہنچا۔ بر صغیر میں ہمارے ہندوستان پاکستان کا جو یہ پورا علاقہ ہے، یہاں پر بھی زیادہ تر جگہوں پر اسلام اسی دور میں آیا۔ یہ بڑا گولڈن دور رہا اسلامی تاریخ کا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات سے 3 سال پہلے، جب ان کو یہ محسوس ہوا کہ اب میری ایج کافی ہو گئی ہے، انہوں نے بعض صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ کیا مجھے ایسے ہی دنیا سے چلے جانا چاہیے یا مجھے اپنے بعد کسی کو خلیفہ منتخب کر کے جانا چاہیے۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ بہت ٹاپ کے صحابی ہے، جلیل القدر صحابی ہے، انہوں نے سجیشن دیا، انہوں نے رائے دی کہ دیکھیے اسلام کے 4 بڑے بڑے اسٹیٹ ہیں، حجاز، مکہ اور مدینہ، عراق، مصر اور شام۔ اس زمانے میں یہ 4 بڑے بڑے اسٹیٹ تھے۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے کہا کہ اگر آپ مکہ اور مدینہ کے کسی آدمی کو چوز کریں گے تو ملک شام کے لوگ تیار نہیں ہوں گے، جو کہ اس وقت سب سے زیادہ پاور میں تھے۔ اگر آپ عراق والوں سے کہیں گے تو وہ عراق کے علاوہ کسی اور کے، کہیں اور کے انسان کو پسند نہیں کریں گے۔ تو میری رائے یہ ہے کہ آپ اپنے خاندان کے بلکہ اپنے گھر کے کسی فرد کو خلیفہ منتخب کیجئے، تاکہ فتنہ اور فساد مچانے والے، خاص طور سے عراق کی طرف ان کا اشارہ تھا کہ ان لوگوں کو موقع نہ ملے جو 5 سال تک مسلسل لڑائیوں کا جو دور چلا تھا اور 20 سال سے جو تھما ہے وہ پھر سے نہ شروع ہو جائے۔ تو حضرت امیر معاویہ نے کہا پھر کس کو خلیفہ بنائے؟ کہا کہ آپ کے بیٹے ہیں یزید، نیک ہیں، اچھے ہیں، آپ کے صاحبزادے ہیں، آپ کی تربیت میں پلے بڑے ہیں اور لیڈرشپ کا تجربہ ہے، قیادت کا تجربہ ہے، آپ ان کو ولی عہد بنائیں، مشورہ کریں، اگر سارے لوگ تیار ہوں تو آپ ان کو ولی عہد بنائیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید ابن معاویہ اپنے بیٹے کی کہ ولی عہد ہونے کی، کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوں گے، اس بات کی بیعت لینی شروع کی۔ پورا ملک شام تیار ہے۔ مدینہ اور مکہ، حج کے موقع پر مکہ اور مدینہ گئے حضرت معاویہ، وہاں بھی صحابہ کرام سے رائے لی، میجورٹی صحابہ کرام کی
99% صحابہ کرام نے حضرت معاویہ کی سوجھ بوجھ کو دیکھتے ہوئے، ان کے ایکسپیرینس کو دیکھتے ہوئے اور ان کے پچھلے 40 سال کی لیڈرشپ کے تجربے کو دیکھتے ہوئے ان کے اس فیصلے پر کا ویلکم کیا اور کہا کہ اگر آپ اس کو بہتر سمجھتے ہیں اور امت کی یونٹی اس میں تو ہم تیار ہیں۔ پوری امت میں اس فیصلے کے خلاف 4 لوگوں نے انکار کیا اس سے۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر نے، حضرت عبداللہ ابن عمر نے، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ، 4 لوگ اس فیصلے سے راضی نہیں تھے۔ پوری امت میں تقریباً 700 کے قریب صحابہ کرام موجود ہیں اور تابعین کا ایک بڑا طبقہ موجود ہے۔ پوری امت میں ان 4 لوگوں نے حضرت معاویہ کے اس فیصلے سے اس فیصلے پر اعتراض کیا۔ بہرحال زیادہ تر لوگ تیار تھے۔ 3 سال کے بعد سن 60 ہجری میں رجب کے مہینے میں حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال سے پہلے حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب یعنی حضرت معاویہ کے اس فیصلے کے جو لوگ خلاف تھے اس میں صرف 3 لوگ بچے، حضرت حسین، حضرت عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر، یہ 3 لوگ بچے۔ حضرت معاویہ کے انتقال کے بعد ملک شام کے لوگوں نے فوراً یزید کو خلیفہ منتخب کیا اور تمام اسلامی کی اسٹیٹ کے گورنروں کو یہ پیغام بھیجا گیا کہ اپنے اپنے علاقے کے جو بڑے لوگ ہیں ان سے کہا جائے کہ آپ یزید کے نام پر بیعت کریں۔ یہاں پر ایک بات تھوڑا سا سمجھ لیجئے، اس کو بہت غور سے سمجھنے کی چیز ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے ایسا کیوں کیا؟ یزید کو کیوں اپنے بعد خلیفہ نامزد کیا؟ کیا یزید سے بہتر لوگ نہیں تھے اس زمانے میں؟ بے شک تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ موجود تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر تھے، عبداللہ ابن عباس تھے، یعنی یہ وہ لوگ تھے کہ جن کا کمپیریزن بھی نہیں کیا جا سکتا یزید سے۔ یہ لوگ تو صحابہ ہیں، یزید صحابہ میں سے تو نہیں ہے، انہوں نے نبی کا زمانہ تو نہیں پائے، عثمان غنی کے دور میں پیدا ہوئے۔ صحابہ کرام کا ایک گروپ موجود ہے، ان کے رہتے ہوئے حضرت معاویہ نے یزید کو کیوں خلیفہ نامزد کیا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، اسلام کے اندر کہیں یہ نہیں لکھا ہے اور نہ یہ کامن سینس میں یہ چیز آتی ہے کہ حکمراں یا حاکم یا خلیفہ اس کو بنایا جائے جو بیسٹ ہو۔ اسلام میں ایسی کوئی کنڈیشن نہیں۔ یہ تو ایک اتفاق تھا کہ حضرت ابو بکر اپنے دور میں بیسٹ تھے، حضرت عمر اپنے دور میں بیسٹ تھے، حضرت عثمان اپنے دور میں بیسٹ تھے، حضرت علی اپنے دور میں بیسٹ تھے، لیکن اسلام کے اندر یہ کنڈیشن نہیں ہے کہ خلیفہ بیسٹ ہو۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک اچھا دیندار انسان ہو اور خلافت کا اہل ہو، حکومت چلا سکتا ہو، لیڈرشپ کی قیادت کی صلاحیت ہو، وہ خلیفہ بن سکتا ہے۔ اور آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے کہ حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے یزید میں یہ تمام خوبیاں دیکھی تھی۔